السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ناموس رسالت پر مٹنے والے ایک عظیم شخص کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ دنیا ناموس رسالت پر مٹنے والوں سے بھری پڑی ہے۔ ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے شمار محبت اور عقیدت رکھتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس محبت کو امر کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک ایک زندہ و جاوید مثال قائم کرتے ہیں، جبکہ غازی علم الدین شہید بھی ان میں سے ایک ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ 4 دسمبر 1908 کو پیدا ہونے والا رنگ محل کا ایک عام سا انسان اتنا خاص ہو جائے گا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کا قصہ سنا اور سنایا کریں گے۔ ناظرین کرام، بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب غازی علم الدین کی ولادت ہوئی تو ان کے پیدا ہونے کے بعد ایک عورت نے ان کی والدہ سے کہا کہ تم بہت خوش نصیب ہو، یہ بچہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ یہ کسی خاص خوبی کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ تب ان کے والدین یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک عام سا علم بڑا ہو کر غازی علم الدین کے نام سے مشہور ہو جائے گا اور رہتی دنیا تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ غازی کے والد ایک ترخان تھے۔ غازی علم الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم محلے کی ایک مسجد سے حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے والد کا پیشہ اپنا لیا اور فرنیچر ساز بن گئے اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ملعون راجپال نے گستاخانہ الفاظ کے ساتھ ایک کتاب رنگیلا رسول کے نام سے شائع کر دی، جس کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں میں نفرت اور غصے کی لہر دوڑ گئی اور ہر طرف نفرت اور غصے کا شور ہو گیا۔ مسلمان حکومت نے انگریز رہنماؤں سے اپیل کی کہ اس کتاب کے مصنف کو سخت سے سخت سزا سنائی جائے، جس پر انگریز حکومت نے اس ملعون کو 6 ماہ کی قید سنائی تو اس ملعون نے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی، جس پر دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو بری کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کافی سارے جلسے جلوس کیے، جس پر دفاع 144 نافذ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح باور ہوگی کہ اب انگریز حکومت ان کا ساتھ نہیں دے گی، لیکن مسلمان اب اس ملعون کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ غازی خدا بخش اور غازی عبدالعزیز نے اس ملعون کو قتل کرنے کی کوشش کی اور وہ بدبخت بچ نکلا اور ان کو سزا کا فیصلہ سنایا گیا۔ اس کے بعد ایک مولوی نور الحق نے ایک اخبار میں راجپال کے خلاف لکھا تو ان کو بھی سزا سنائی گئی۔ ملعون راجپال مسلمانوں کے اس رویے سے ڈر گیا اور انگریز حکومت نے اس ملعون کی طرفداری کر کے 2 سپاہی اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے اور کچھ عرصے کے لیے اس کو لاہور سے چلے جانے کا حکم دے دیا، لیکن کچھ عرصہ غائب رہنے کے بعد واپس آ کر اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے احتجاجی مظاہرے اور احتجاجی جلسے جاری تھے۔ غازی علم الدین شہید ایک جلسے میں گئے اور وہاں ایک نوجوان کو جلسے میں راجپال اور اس کی کتاب کے بارے میں بولتے ہوئے سنا، جو انتہائی دکھ کا اظہار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جاگو مسلمانوں جاگو، بدبخت راجپال واجب القتل ہے۔ اس نوجوان کی ان باتوں نے غازی علم الدین کے اندر ایک ہلچل مچا دی اور غازی علم الدین شہید نے اس ملعون کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ غازی علم الدین نے ایک چھری خریدی اور اس کو خوب تیز کروایا۔ 29 اپریل 1929 کو راجپال ملعون کی دکان پر پہنچ گئے۔ معمول کے مطابق اس دن ملعون راجپال اکیلا تھا اور غازی علم الدین نے اس کو سمجھایا کہ یہ کتاب ختم کر دو اور آج کے بعد ایسا نہ کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سبب بنے، لیکن اس ملعون نے غازی کی ان باتوں کو مذاق میں اڑا دیا اور بولتا چلا گیا، جس پر غازی علم الدین نے ایک ہی وار سے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اس ملعون کے قتل کے بعد غازی علم الدین کو قریبی تھانے انارکلی لے جایا گیا، جس پر غازی علم الدین نے بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور اپنے کیے کا اعتراف بھی کر لیا۔ جب انہوں نے اپنے کیے کا اعتراف کیا تو مجسٹریٹ لوئس نے ان کا کیس آگے فارورڈ کر دیا، جس پر 31 مئی 1929 کو ان کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا، جس سے تمام مسلمان رنجیدہ جبکہ غازی انتہائی پرسکون اور خوش تھے۔ اور غازی نے فخریہ انداز میں کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں ایسا ہی چاہتا تھا، میں بزدلوں کی طرح قید رہ کر نہیں جینا چاہتا تھا، میں ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا 1000 گنا بہتر سمجھتا ہوں۔ غازی علم الدین کو شہید کرنے کے بعد ان کو میاں والی قیدیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، جس پر مسلمان اور بھڑک اٹھے اور ایک دفعہ پھر مسلمانوں نے احتجاجی جلسے اور جلوس کرنا شروع کر دیے اور آخرکار علامہ اقبال اور کچھ مزید لوگوں کی تعاون سے وہ غازی کا جست خاکی لینے میں کامیاب ہو گئے۔
29 نومبر 1929 کو غازی کی قبر کشائی کی گئی، جس پر کہا جاتا ہے کہ غازی کا جسم خوشبو سے منور تھا، چہرے پر غسل کے قطرے بھی موجود تھے۔ سچ ہے کہ شہید اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں۔ 14 نومبر 1929 کو امام شمس الدین نے غازی شہید کا نماز جنازہ پڑھایا۔ غازی شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا نماز جنازہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غازی علم الدین شہید ان روشن ستاروں میں سے ایک ہیں جن کا نام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔